ایک مجھے جو چیز بہت خوف دلاتی تھی نا، جب میں میوزک بہت سنتا تھا، میں نا ریجیکٹ کرتا تھا ٹوٹلی ان لوگوں کو جو کہتے تھے یار یہ مت سنا کرو، یہ حرام ہے، یہ وہ، میں کان ہی نہیں دھرتا تھا. لیکن ایک چیز لٹرلی مجھے بہت خوف دیتی تھی، ایون دو اس ٹائم پہ میں میوزک کا بڑا وہ شوقین تھا کہ یار ڈرائیونگ کرتے ہوئے واٹ اف آئی ڈائی، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میرے منہ پہ گانا ہو. یعنی ایون دو دیکھ لیں میں ریلیجن کی طرف نہیں تھا، لیکن یہ خوف مجھے کہتا تھا کہ یار نہیں، سم تھنگ از رانگ. اور کتنے ایسے واقعات آپ کو سننے کو ملیں گے، ڈاکٹرز سناتے ہیں. شیخ خالد یاسین کا ایک لیکچر ہے، اس میں بتا رہے تھے کہ ڈاکٹرز ٹولڈ می کہ انہوں نے پیشنٹس کو مرتے ہوئے گانوں کے لیرکس کہتے ہوئے جو ہے نا وہ سنا. سبحان اللہ. ایک واقعہ ہے، بلکہ سعودی عرب کی کوئی ایک ڈاکٹر تھے، وہی بات بتا رہے تھے کہ ایک ان کا کوئی پیشنٹ تھا اور وہ نا ایڈکٹ تھا میوزک کا، بہت زیادہ ایڈکٹ تھا، اور اپنی اولڈ ایج میں تھا. اس ایج میں بھی اس کو تھا کہ میں نے میوزک سننا ہے. تو مرنے سے پہلے لوگوں نے کیا کیا کہ جو اس کے گھر والے تھے، جس طرح ایک سیریمونیل ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن لگا دیا کہ اس کی طبیعت کافی خراب ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے. اس نے روکا ان کو کہ اس کو بند کرو اور فلاں سنگر دوبارہ اس کے گانا سٹارٹ کرو، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی. تو دیکھیں لوگ یہ بڑا سمجھتے ہیں کہ جہاں تک علی بھائی آپ شروع میں ایک بات کر رہے تھے نا، اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے لیے بھی آئے تھے اور خوشخبری سنانے کے لیے بھی آئے تھے. آپ صرف خوشخبریاں نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ صرف ڈرا سکتے ہیں، لیکن ڈر بھی ضروری ہے. جس طرح لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ ایمان کے یہ دو جو ہے نا مومن کے پر ہوتے ہیں، خوف اور رجا. اب دیکھیں آپ لوگوں کو اگر اس میوزک سے ڈرائیں گے نہیں اور بڑا ایک سافٹ کارنر رکھیں گے نا کہ نہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے، چلتا رہے گا، تو لوگ کیسے ریالٹی کو پائیں گے؟ ان کو کیسے سمجھ آئے گی کہ یار یہ دس از ناٹ دا وے جو ہم نے چوز کیا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو رائٹ ناؤ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو چھوڑنا ہے، بیکاز دس پوڈ کاسٹ از این ادر ریمائنڈر آؤٹ آف سو مینی ریمائنڈرز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہاں بھیجے ہیں. ایگزیکٹلی یو ہیو ٹو ٹیک ایکشن رائٹ. دیکھیں ہم اس میں نہیں جا رہے میوزک حرام ہے حلال ہے، وہ ایک الگ بحث ہے اور ہم نے اس پہ کیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ڈیفائن یور اینڈ گول ٹوڈے. اف اٹ از پیس اینڈ سیکورٹی، اف اٹ از سکسیس، اف اٹ از جنہ، اف اٹ از کمنگ آؤٹ آف پین، ریگریٹ اینڈ فیئرز، دین قرآن از دا وے فارورڈ. لیکن ادروائز میوزک سنتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ نے یہ چیزیں آپ کو نہیں چاہیے، the choice is yours. میوزک کے نقصانات بھی تو دیکھیں نا. ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے نا میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا استاد ٹیم ہمبل کا. جن لوگوں پہ جادو ہوا ہوتا ہے، جن لوگوں پہ جادو ہوا ہوتا ہے، وہ ان پہ اتنا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا کہ ایک شیخ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نا ایک پیشنٹ تھا میرا جس پہ ہی واز پوزیسڈ. میں اس پہ نا ساری رات رکیا کرتا رہا. صبح فجر کے بعد نا کسی ساتھ والے گھر سے نا میوزک کی آواز آئی اور وہ جو میرا سارا امپیکٹ تھا نا، مجھے ایسا لگا کہ وہ لاسٹ ہو گیا، جن واز بیک آن ہم. تو یہ جس طرح ذیشان بھائی بھی شروع میں بات کر رہے ہیں، دس از ریلیٹڈ ٹو سارسری. اور جن لوگوں پہ جادو ہوا ہوتا ہے وہ تو سبحان اللہ ہی نہیں، آپ سمجھ لیں کہ شیطان آپ کو پوزیس کر لیتا ہے. میں آپ کو ریئل بات بتاؤں، اور میں چاہوں گا ذیشان آپ کا بھی ایک واقعہ ہے اس کا، رقیہ کا، وہ ضرور سنائیے گا اف یو آر کمفرٹیبل. مجھے خود ایک یوتھ نے کہا کہ سر پتہ نہیں عجیب بات ہے کہ پورن دیکھنے کے بعد اینڈ آفٹر ریلیونگ مائی سیلف نا میرا میوزک سننے کا دل کرتا ہے. یعنی میوزک اس ٹائم نا مجھے ایک الگ ہی وہ چس سیریسلی دے رہا ہوتا. یعنی آپ امیجن کریں شیطان اس وقت فل حاوی ہوا ہوا ہے، ناپاکی کی حالت ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے مجھے میوزک مزید جو ہے نا وہ ڈوپامین یا وہ ایک چس والی فیلنگ. میرا نا قرآن کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نیا ایکسپیرینس دیا قرآن مجید کے ساتھ، اس کی پاور کو ایکسپیرینس کرنے کا. یہ کووڈ کے دن تھے، ہماری فیملی میں ایک مسئلہ ہوا جن پوزیشن کا، اور آج آ کے جو اسکالر سے مشورہ ہوا مجھے یہ ایڈوائس دی گئی کہ آپ جو ہے نا وہ رقیہ کریں، کیونکہ جو خاتون تھیں وہ پردے دار تھیں اور مجھے وہ جانتی بھی ہیں، تو ان کے گھر والے انکمفرٹیبل تھے اس چیز سے. اچھا یہاں پہ ایک چیز میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. دیکھیں ایز مسلمز ہمارا ایمان ہے کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا ہے وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. تو پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی فوک لور یا فیبل نہیں ہے. میوزک ایگزسٹ کرتا ہے، جادو ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ جادو ایک کانٹریکٹ ہے جن کے اور جادوگر کے درمیان. یعنی کہ جادو کو آپ ڈیورس نہیں کر سکتے جن سے. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ جن سے مراد جو شیاطین ہیں، جو ڈیمنز ہیں. یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ بیکاز میں نے ابھی پہلے بات کی کہ میجک کا اور میوزک کا بہت گہرا تعلق ہے. جو دیکھیں جس طرح انسانی روح کو تسکین ملتی ہے قرآن مجید سے، اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے شیطان کے ساتھ. شیطان کین ناٹ اسٹینڈ دا قرآن. آپ یقین کریں کہ کٹنگ لانگ سٹوری شارٹ، مجھے رقیہ کرنے کا ایک موقع ملا اور ملٹیپل ٹائمز میں نے رقیہ کیا کیونکہ وہ میرا فیملی کا کیس ہی تھا. اور رقیہ تھوڑا بتا بھی، میں تھوڑا سا ڈسکلیمر یہاں پہ یہ دے دوں، رقیہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خاص چیز ہے. رقیہ کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ
وہ آیات یا قرآن مجید کا کوئی بھی پورشن آپ کسی بندے کے سامنے جو کہ یا تو پوزیسڈ ہو یا اس کو کوئی فزیکل پین ہو یا کوئی اسپرچل مسئلہ ہو، یعنی کہ اللہ نے قرآن سورۃ الفاتحہ کا ایک نام شفا ہے، قرآن مجید کو خود اللہ نے جو ہے وہ شفا سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کے اندر ہی، تو اس کو ریسائٹ کرنے کو رقیہ کا ایکٹ کہتے ہیں، اور وہ اللہ کی اجازت سے اگلا بندہ ہیل ہو جاتا ہے. دس از واٹ رقیہ از. اچھا، جو شیاطین ہیں وہ رقیہ اور اذان اور اقامت وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور آپ یقین کریں رقیہ کرتے ہوئے میں نے دو چیزیں بہت پروفاؤنڈ دیکھی. نمبر ون، رقیہ کرتے ہوئے میں نے جو میرے سامنے جو کیس تھا اس میں پوزیشن ہوئی ہوئی تھی، جو ہاتھوں کے سائنس تھے علی بھائی وہ سارے وہ تھے جو کہ میوزیشینز کرتے ہیں. یعنی کہ ٹو مائی سرپرائز اس میں سے اکثر سائنس مجھے نہیں پتا تھے، اور جب میں نے آ کے بتائے تو مجھے پتا لگا یہ تو میوزیشینز کے سائن ہیں. And she was an elderly lady. She was an elderly جو lady. میوزک شاید وہ اس طرح نہیں، وہ ان کا میوزک سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور آپ اس چیز سے آڈینس ریلیٹ کرے کہ ریسنٹلی پچھلے سال میں جو کانسرٹس ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے، جو ضیاء بھائی بھی بہت کوٹ کرتے ہیں، جس میں یہ پورے انہوں نے سیٹینک ریچولز کیے تھے. اچھا، اور دوسری بات جو میرے لیے پروفاؤنڈ تھی وہ قرآن مجید کی تاثیر تھی. آپ یقین کریں، شاید سننے والوں کو یقین نہ آئے، لیکن کیونکہ میں نے تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے. میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا تھا، میں آیت الکرسی پڑھتا تھا، اور میں سورہ یہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا تھا، آگے سے چیخوں کی آوازیں آتی تھیں ایز اف آپ کسی کو آگ لگا رہے ہیں. یعنی کہ وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کیا تاثیر ہے. اور آن دا کنٹری پھر مجھے شرم بھی آئی کہ دیکھو کہ یہ اس میں اتنی تاثیر ہے قرآن مجید کے اندر کہ اگر یہ شیطان کو آگ لگا سکتا ہے تو یہ ہماری روحوں کو کیوں تسکین نہیں دے سکتا. تو اسی لیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم میوزک سن رہے ہیں، وی آر اوپننگ ڈورز ٹو شیاطین. عبدالعلیم نے جو مثال دی، وہ راول پنڈی کے ایک مشہور راکی ہیں جنہوں نے رمضان کے دنوں میں وہ کسی پہ رقیہ کر رہے تھے، اور وہ جو میوزک تھا وہ ہمسایوں کی طرف سے نہیں تھا، وہ جو یہ اٹھانے کے لیے نہیں آتے سحری کے لیے، وہ ڈھول والا تھا. وہ کہتے ہیں میرے 4-5 گھنٹے کی رقیہ کی محنت پہ پانی پھر گیا اس ایک ڈھول والے کی وجہ سے. تو آپ اسی کا تعلق ہے پورنوگرافی سے بھی، بے حیائی سے بھی، باتھ روم میں دعا نہ پڑھ کے جانا، غصے کی حالت میں بہت زیادہ ہونا، موسیقی کا ہونا. یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں میوزک ہے، اٹ از این اوپن ڈور فار شیاطین کہ وہ آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کریں. بالکل ایسے آپ جتنی چاہے ایکسیس دیتے ہیں ان کو، پھر آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو. یہاں پہ ایک اور ڈسکلیمر میں دے دوں، میں کوئی آفیشیل راکی نہیں ہوں، کیونکہ ایک دو دفعہ میں نے جب بھی پہلے کوٹ کیا تو بہت سارے جو ہے نا، نہیں، رقیہ ہر مسلمان کر سکتا ہے، ہر مسلمان، چاہے ہر مسلمان گناہ گار ہے. یہ آپ نہ کہیں کہ جی ہم تو نیک نہیں ہیں، کوئی بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نیک ہیں، بلکہ یہ قرآن مجید کا ایک حق ہے کہ ہم اس کو ایز رقیہ بھی یوز کریں. تو آپ صورت وضو کر کے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے پیاروں کا حق ہے کہ ہم خود ان کے لیے رقیہ کریں.